سب سے پہلے بات کریں گے خطے میں ایک بار پھر جنگ کے سائے گہرے ہونے لگے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ فوجی قیادت آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ منصوبے کے تحت ممکنہ طور پر بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ایران پر مذاکرات میں لچک دکھانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق زیر غور دیگر آپشنز میں ابنۂ ہرمز کی بعض حصوں پر کنٹرول حاصل کرنا اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لینے کے لیے خصوصی زمینی فوجی دستے بھیجنا شامل ہے۔ خطے میں امریکہ شرمناک ناکامی کے بعد نیا محاذ کھول رہا ہے۔ ایرانی خطے میں دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائے گا۔ فساد پھیلانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ کہا خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ امریکہ ہے۔ خلیج فارس اور ابنۂ ہرمز میں نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ خطے میں موجود امریکی اڈے خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ایران اپنے جوہری اور میزائل اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ جوہری اور میزائل اثاثوں کو ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تہران خلیجی خطے کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ خطے کا مستقبل عوامی ترقی اور خدمت کے لیے مخصوص ہوگا۔ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر نے ابنۂ ہرمز کا نام بدل کر آبنائے ٹرمپ رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر نقشہ بھی شیئر کر دیا۔ اس سے قبل بھی امریکی صدر نے اپنی تقریر کے دوران آبنائے ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا میڈیا ابتدا میں اسے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں۔ جاپانی وزیراعظم کا ایرانی صدر کو فون، ابنۂ ہرمز اور خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ جاپانی وزیراعظم نے ایرانی صدر سے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی اور کہا مذاکرات سے ہی خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا امریکی اقدامات بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، امریکی کارروائی کی مذمت کی جائے۔ وزیراعظم کا انقلابی پروگرام، وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے۔ قرض کی رقم سے 10 مرلے تک کا گھر خریدا جا سکے گا۔ یہ گھر 5 مرلے کا بھی ہو سکتا ہے اور 7 مرلے کا بھی۔ 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے بڑی تعداد اپنی چھت سے محروم ہے۔ یہ پروگرام کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہے۔ اگلے 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ پروگرام کے لیے لیڈنگ کردار ادا کرنے والے بینکوں کو ایوارڈز دیں گے۔ وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کی افتتاحی تقریب میں وزیراعظم نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے۔ یہ اسکیم اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے۔ 10 مرلے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھر بنایا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا حجم جو فائنینسنگ کا ہے وہ 3.2 کھرب روپے کا حجم ہے۔ 20 سال اس کی مدت ہے اپنے لون کی، قرضے کی۔ مارک اپ 5% ہوگا اور 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا۔ جو سارا یہ پروسیجر ہے بہت آسان ہوگا اور میں اس کو خود ریویو کروں گا۔ 10 سال 5% ہے اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ، اور آپ کوشش کریں کہ 10 سال میں ادا کر دیں۔ جو بینکس اس میں لیڈ لیں گے ان کو ہم 14 اگست کو نیشنل ایوارڈ دلوائیں گے۔ جو بینکس اس میں قانون کے مطابق وہ پیچھے ہٹیں گے تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پھر کوئی خیر کی وہ توقع نہ کریں۔ پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے، جس کے لیے 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص کی گئی ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ اس سے ہماری صنعت و حرفت کو اور معیشت کو بے پناہ تقویت ملے گی۔ بجٹ کے آمد ہے، اس میں انشاءاللہ بڑی چیزیں ہم لے کے آئیں گے۔ وزیراعظم کا انقلابی پروگرام، اپنے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا کر دیا۔ گھر کی خریداری کے لیے 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک کا قرض دیا جائے گا۔ قرض لینے کے لیے درخواست آن لائن دینا ہوگی، جس کی منظوری جلد دی جائے گی۔ قرض کی رقم سے 10 مرلے تک کا گھر خریدا جا سکے گا اور پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہوگا۔ پروگرام کا اطلاق اسلام آباد، چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا، جس کے لیے 321 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 90% فائنانسنگ حکومتی اسکیم کے تحت اور 10% انفرادی طور پر کرنا ہوگی۔ قرض حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس یا پیمنٹ سے قبل ادائیگی کرنا شرط نہیں ہوگی۔
इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिलेगा। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। जी हां, पहले 10 साल में 5% फिक्स मार्कअप होगा, अगले 10 साल नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। 50 लाख कर्ज लेने वाले अफराद 32,997 अरब माहाना किस्त अदा करेंगे। 75 लाख कर्ज लेने वालों की माहाना किस्त 49,497 रुपए बनेगी, जबकि 1 करोड़ के कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर का पहले से मकरूज न होना लाजिम करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया सूरत-ए-हाल के पेश नज़र माशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता माह दी जाने वाली सब्सिडी 1 माह के लिए इसमें मज़ीद तोसी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों की किराए में इजाफे को रोकने की हिदायत कर दी। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि इसके समरात मुस्तहिक अफराद तक भी पहुँच सकें। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। दफ्तर खारजा ने कंबोडिया में 8 ख्वातीन समेत 84 फंसे पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी की नवी सुना दी। तर्जुमा दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि अवलीन तरजीह अपने शहरियों की हिफाजत और महफूज वतन वापसी है। आवाम को आसियान रीजन में ऑनलाइन नौकरियों पर जाने से पहले मुकम्मल तस्दीक करने का मशवरा भी दिया। रिपोर्ट देखिए। कंबोडिया में फंसे पाकिस्तानियों की तादाद अब 84 हो गई। इन 76 मर्दों और 8 खवातीन को जल्द पाकिस्तान लाया जा रहा है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतासरा खानदानों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया, कंबोडियन हुक्काम ने पाकिस्तानी मिशन से बिलाल मोहसिन को हौसला रसाई दी। वो गिरफ्तार पाकिस्तानियों से मिले। हुक्काम का उनसे रवैया बहुत अच्छा है। हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर इन गिरफ्तार पाकिस्तानियों पर से लीगल चार्जेस खत्म किए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होते ही इनको वतन वापस भेज दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आवाम को मशवरा दिया कि आसियान रीजन में ऑनलाइन नौकरियों पर जाने से पहले मुकम्मल तस्दीक जरूर की जाए। ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक हमारे लोग विजिट वीजा पर जाकर नौकरियां करते हैं, जो कि अव्वल दर्जे की वीजा वायलेशन है। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों यरगमालियों से मुतालिक तर्जुमान ने कहा, सोमाली हुकाम से राब्ते में है। बताया गया है हमारे शहरी महफूज हैं और सोमाली कज़ाकों का राब्ता बराह रास्त बहरी जहाज के मालिक के साथ है। बहरी कज़ाकों का मामला बहुत चैलेंजिंग, जबकि हमारी अव्वलीन तरजीह अपने शहरियों की हिफाजत और उसके बाद उनकी महफूज वापसी है। कंबोडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की गिरफ्तारियों और जबरी वापसी में नुमाया इजाफा। हाल ही में कंबोडिया में 54 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए, जबकि 3 साल में 2300 और सिर्फ 3 माह में तकरीबन 1000 अफराद को वापस भेजा गया। हुकूमत ने कैदियों की वापसी, कानूनी मुआवनत और मौसर हिकमत अमली तेज करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद।